بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ بات لے کے کہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن کی نگاہ سے کہ دین کیا ہے اور وہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے، یعنی دین اینڈ اٹس سورسز۔ جب ہم اپنی نگاہ دوڑاتے ہیں دنیا میں تو ہمیں دو قسم کے ماخذ ملتے ہیں جہاں سے دین ہم کو ملتا ہے یا مذہب ملتا ہے۔ ایک انسانی سطح پر جس سے بدھزم ہے اور دیگر مذاہب، اور ایک الہامی جو ہم ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اللہ سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو پروردگار ہے، جس نے کائنات کو تخلیق کیا اور اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کو چلانے والا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے اس کا پرووائڈر ہے، رب ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پرووائڈ کرنے والا۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے جو دین آئے گا یا مذہب آئے گا وہ ایکچولی صحیح مذہب ہونا چاہیے۔ ہم اس کو قرآن کی روح سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، خدا پاک نے، اللہ نے ہمارے ساتھ بات کی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک بہت بڑی حقیقت ہے اس کائنات کی کہ جس پروردگار نے ہم کو بنایا، ہمیں بنا کے وہ کہیں بھاگ نہیں گیا، کہیں سو نہیں گیا، کوئی چھٹی کہتے ہیں he hasn't gone on an extended vacation, he hasn't gone off to sleep, he has actually talked to us۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے اور یہ اتنی بڑی اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سے بات کی ہے، ہم سب سے، کوئی خاص لوگوں سے نہیں کی، یا خاص لوگ اس کے ساتھ کوئی رشتہ جوڑتے ہیں ان سے وہ بات کر رہا ہے۔ He has talked to everybody, each one of us۔ وہ صدر کسی ملک کا صدر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی عام انسان ہو، سب کے ساتھ اللہ نے گفتگو کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے۔ اس کی نگاہ میں ہر جان انتہائی قیمتی ہے۔ اس پر میں عرض کروں کہ خدا نے جو ہم سے بات کی ہے، اب آپ دیکھیں، we don't have to go to میں نے یہ پہلے بھی ذکر کیا اپنے کلپس میں، ہمیں کوئی ہمالیہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑوں میں یا غاروں میں یا سمندروں کی تہہ میں یا کسی صحرا میں یا جنگلوں میں ہم دیکھیں جا کے بیٹھ جائیں اور ہم دنیا سے کٹ آف ہو جائیں کہ وہ کدھر ہے وہ اللہ، اور اس کو ہم ڈھونڈیں چلوں کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، کوئی مشق جو ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ جائیں، اور پھر ہم ایک خاص انسانوں میں سے خاص گروہ بن جائیں جو کلیم کریں کہ جی ہمیں فرشتے اب نظر آ رہے ہیں اور ہم اللہ کو دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ایکچولی تقاضا نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سب سے برابری کے سطح پہ بات کی ہے۔ یہ انتہائی بنیادی کلیہ ہے اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں۔ اللہ نے کہا ہے کہ جی سب برابر ہیں، everybody is equal in the eyes of God Almighty۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ یہ جو میں نے یہ ڈفرینٹ اسٹریٹا آف سوسائٹی ہے نا، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی عام انسان ہے، کوئی ہم جو کام کرتے ہیں، یہ اللہ نے صرف رکھا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے کام لے سکیں بس۔ اور اللہ نے آگے ڈیفائن کیا ہے کہ تم میں سے جو میرے قریب ہے وہ نہیں جو مشق زیادہ کرتا ہے یا چلے کاٹتا ہے یا ریاضت کرتا ہے، وہ کہتا ہے جو تم میں سے گاڈ کانشیس ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جس کے دل میں میرا ایک احترام ہے کہ میں نے اللہ کی دی ہوئی حدود کو پار نہیں کرنا، وہ میرے قریب ہے۔ تو آپ دیکھیے قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ جمعہ ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے، یعنی کہ سورہ جمعہ 62 سورہ، آیت نمبر 2 دیکھیے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اسی نے، یعنی اللہ نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ مینز عام لینگویج میں آپ سمجھ لیں پاک کرتا ہے۔ کس طرح؟ اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ الکتاب اور الحکمہ،
ابھی اس پر ہم بات کرتے ہیں. حقیقت یہ کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یہ اللہ کا the creator of the universe is telling us what are his expectations, how has he addressed us. یہ بہت ضروری بات ہے. اس نے ہم سے کیا چاہا, کس طرح ہماری رہنمائی کی. یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اس آیت, یہ پرٹیکولر آیت ایکچولی قرآن میں 4 دفعہ دہرائی گئی ہے. یہ 4th ٹائم تھی جو میں نے پڑھی ہے. اس سے پہلے جو 3 بار ہیں دیکھیے اس میں کیا خوبصورت سیکوینس ہے. میں نے ہمیشہ آپ سے یہ عرض کی ہے کہ قرآن پاک کا کلیم ہے سورہ القیامہ میں کہ اللہ کہتا ہے میں قرآن کو قرآن کے اندر سے خود سمجھاؤں گا. تو قرآن اپنی تفسیر خود ہے. یہ اس کا بہت کرٹیکل پہلو ہے کہ قرآن کسی سورس پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے فار اٹس انڈرسٹینڈنگ. آن دی ادر ہینڈ, آن دی کنٹری, all other sources of information, be it the scriptures that were before the Quran, the Torah, Psalms of David, جو تورات, زبور اور جو گاسپل ہے بائبل, وہ یا قرآن کے بعد ہمارے احادیث کا ذخیرہ ہے, فقہ کا ذخیرہ ہے, سب چیزیں ریکنسائل قرآن سے کریں گی. قرآن اس سے ریکنسائل نہیں کر سکتا. یہ اس کا سٹیٹس ہے. میں نے اپنے کلپس میں یہ بات کر دی ہے. یہ فرقان ہے, میزان ہے, مہیمن ہے. ان کلپس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں اللہ پاک نے ہمیں یعنی اسی چیز کو کہ دین کیا ہے, اس کا سورس کیا ہے, اللہ نے ایک ہی قسم کی آیت کو 4 بار مختلف انداز میں پیش. اب دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے. سب سے پہلے سورہ البقرہ کی آیت 129 ہے. اس میں دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے, یہ ریکارڈڈ ہسٹری میں, اس سے پہلے سب پری ریکارڈڈ ہسٹری ہے. وی ڈونٹ ہیو مچ اکاؤنٹ. اس سے پہلے آدم علیہ السلام تھے, ادریس علیہ السلام, نوح علیہ السلام. وی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ دیم. اس کی وہی انفارمیشن ہے جو قرآن نے دی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام اینڈ آنورڈ ریکارڈڈ ہسٹری ہے. اس میں جب انہوں نے اللہ کا یہ گھر بنایا اللہ کے حکم سے, وہ یروشلم سے جب آئے مکہ, جس کو کہ اللہ کہتا ہے بکہ, پرانا شہر بکہ بے کے ساتھ, تو جب انہوں نے اس پرانی بنیاد میں سے وہ اٹھایا خانہ کعبہ, انہوں نے دعا کی اللہ سے. انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ تو ایک فرما بردار امت اٹھا اور ہم کو ہماری عبادات کے طریقے بتا. اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی, یہ دعا ملاحظہ فرمائیے. دیکھیں ایگزیکٹ وہی ورڈز ہیں جو میں آیت آپ کے سامنے پیش کی سورہ جمعہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہی 3 کرٹیکل ورڈز ہیں, الکتاب, الحکمہ اور یزکیہم, پاک کرنا. انک انت العزیز الحکیم, یعنی پروردگار. اور انہی میں سے, یعنی مکہ میں جو خانہ کعبہ بنا رہے ہیں میں بنا رہا ہوں تیرے حکم سے, انہی کے اندر سے, انہی میں سے تو ان کے اندر ایک رسول اٹھا جو کیا کرے گا, جو تیری آیتیں انہیں سنائے اور انہیں قانون اور حکمت سکھائے اور اس طرح انہیں پاکیزہ بنائے. ہے نا وہی آیت. آگے اسی سورہ کی آیت 151 میں یہی آیت ہے, اور اس میں گویا کہ پتہ چلتا ہے ایز اف کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول فرما لی. دیکھیں اللہ نے کہا ہے, وہ کس طرح اللہ فرماتے ہیں, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. وہی الفاظ ہیں. یعنی وہ دعا قبول کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک رسول تم میں سے تمہارے اندر بھیجا ہے. یہ اس وقت اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قریش کو اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک رسول تم میں سے تمہارے اندر بھیجا ہے جو ہماری آیتیں تمہیں سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور اس کے لیے تمہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وہی ورڈز آ رہے ہیں, پاک کرتا ہے,
قانون دیتا ہے، حکمت کی باتیں بتاتا ہے، اور اس طرح وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ دیکھیے اس کا ایک اس کا تھرڈ پہلو دیکھیے سورہ آل عمران میں. یعنی اللہ نے جب یہ دعا قبول کی، اب اللہ نے اس چیز کو پیش کیا ہے اپنا بہت بڑا احسان بتا کہ میں نے تم لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ آئی ہیو ٹولڈ یو، کہ میں نے آپ کو کنوے کر دیا کہ میری ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، میں آپ سے کیا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں اللہ نے خود کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. حقیقت یہ کہ اللہ نے تو مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان کے اندر خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کے لیے ان کو قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے. یہ دیکھیں ایک ہی آیت ہے جس کو اللہ پاک نے 4 بار بتایا کہ دین جو ہے دراصل میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل دین کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے اور گمراہی کا راستہ کیا ہے. اللہ نے اپنی ہدایت کا راستہ ہمیں بتا دیا جو کہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. کہ اس کے اب دیکھیے میں آپ کے سامنے دیگر پہلو رکھتے ہیں. لیٹس ڈسکس دیٹ کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تم امی میں سے ایک رسول اٹھایا. امی کیا ہے؟ امی کہتے ہیں ان پڑھ، ان لیٹرڈ. یہ یہودی جو تھے اس زمانے کے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جو مدینہ میں تھے، وہ قریش کو کہتے تھے کہ تم ان پڑھ ہو. وہ اس حوالے سے نہیں کہ یو آر illiterate، وہ تھا کہ آپ کے پاس ایکچولی وہ کتاب نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل. ٹھیک ہے نا. اور وہ بنی اسرائیل سے تھے تو کہتے تھے تم تو بنی اسماعیل کے ہو، تم امی ہو، تم ان پڑھ ہو. اس حوالے سے تو یہ عربز جو تھے قریش اس کو تسلیم کرتے تھے کہ ہمارے پاس کتاب نہیں تھا، ہم امی ہیں، اٹس فائن. اللہ نے انہی کی ٹرم انہی کے اوپر یوز کی ہے. دیکھیں نا اللہ کہتا ہے اسی نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا. اب آپ ذرا سیکوینس ملاحظہ فرمائیے. اللہ کہتے ہیں یہ دین اینڈ اٹس سورس ہے کہ میں نے انہی امی کے اندر سے ایک رسول اٹھایا. کس لیے؟ وہ جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے، یعنی میں نے جو وحی نازل کی ہے جبریل کے ذریعے، وہ آیتیں ان کو پڑھ کے سناتا ہے. کس لیے سناتا ہے؟ ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے. تزکیہ کے بارے میں نے بڑی تفصیلاً گفتگو اس سے پچھلے کلپ میں کی ہے 50 منٹس کی. قرآن اینڈ بائبل پرپز آف آر ایگزسٹنس یا پرپز آف آر لائف ہے غالباً، وہ پاکیزگی کے بارے میں. لیکن ہمیں پاک کرنے کے لیے رسول کو بھیجا جو اللہ کی آیتیں نازل کرتا پڑھ کے سناتا ہے. پاک کس طرح کرے گا یہ وہ آیت بتائے گی، اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یعنی الکتاب اور الحکمہ. الکتاب ہماری زبان میں تو ہم یوزلی سمجھتے ہیں الکتاب اس قرآن. عربی میں کتاب قانون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ آپ کا ریفرنس کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ دراصل قرآن نہیں ہے، یہ شریعت ہے، قانون. اینڈ دی سینس آف موریلٹی. حکمت کہتے ہیں وزڈم کو. ٹھیک ہے نا. جو کہ اللہ نے ہمارے اندر ودیت کی ہوئی ہے. ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سورہ شمس میں، کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر، وہ بادشاہ ہے یا غلام ہے، یہ سب سٹیٹا آ گیا، بادشاہ غلام سب بیچ میں آگے سمجھ لیں، سب کے اندر یہ اچھائی برائی کا احساس ہے. اللہ اس پہ تفریق نہیں کرتا کوئی بادشاہ ہے کہ کوئی غلام ہے. وہ اللہ میں نے بتا دیا جو زیادہ متقی ہے اس کو اللہ دیکھتا ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ جی یہ ہے حکمت جو میں نے الہام کیا. حکمت کیا چیز ہے؟ سینس آف فائن آرٹس. دی سینس دیٹ when we draw something، ہم اس کو when we install something، مثلا ایئر کنڈیشنر آپ لگاتے ہیں، ہم سیدھا لگاتے ہیں، کھڑکیاں سیدھی لگاتی ہیں،
لگاتے ہیں, پینٹنگ سیدھی لگاتے ہیں, یہ ہے نا, یہ کہاں سے سینس آئی ہے؟ ہم کھڑکیوں سے انٹر نہیں ہوتے بندروں کی طرح, یا ہم پنکھے کے اوپر نہیں بیٹھے ہوتے, ہم ایک اخلاقی وجود ہیں. ہم اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں. برا سا برا انسان اس دنیا کا, برا سا برا گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی اس کے سامنے ماں کھڑی کر دو, وہ ماں کی عزت کرے گا, نظریں نیچے کر لے گا. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا. اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. یہ وہ حکمت ہے جو اللہ کہتا ہے یہ قرآن جو ہے, قرآن از اے کمبینیشن آف شریعت جو کتاب ہے, قانون, اینڈ دی سینس آف موریلٹی. اس دونوں کو مل کے اللہ کہتا ہے یہ قرآن ہے. اور دیکھیں اس سے آگے اللہ کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس چیز کو الگ کر دیں تو اس کا مطلب ہے انسان ہر صورت کھلی گمراہی میں جی رہا ہے. اگر اس نے گائیڈنس پانی ہے, اگر اس نے اللہ تک پہنچنا ہے, وہ صرف یہ طریقہ ہے جس کو 4 بار اللہ نے ڈسکرائب کر دیا ہے کہ اللہ نے کہتا ہے میں نے انہی لوگوں کے اندر سے جہاں خانہ کعبہ ہے جو اس کے تھے, ام القریٰ قریش کہتے ہیں, دوز ہو آر دا کسٹوڈینز آف دی کعبہ, جن کے پاس کعبہ کی چابیاں تھیں, دراصل ان پہ قرآن اترا. یہ بھی ایک بحث ہے, کبھی انشاءاللہ کریں گے. بحث کیا ہے, اس کا ایک پوائنٹ ہے, انشاءاللہ ڈیو کورس ویل ٹاک آن دیٹ آلسو. اس پہ قرآن اترا, انہی کے اندر سے اللہ نے رسول کو اٹھایا, اللہ کی آیات کرتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے, الکتاب القانون کا تعلیم دیتا ہے, اور اس سے پہلے گمراہ تھے. جتنے باقی راستے ہیں, اس کے علاوہ جتنے باقی راستے ہیں, اس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ امانی ہے. یہ بڑا خوبصورت ورڈ ہے قرآن کا, عربی کا, امانی. الف میم الف مان نون چھوٹی, امانی, AMANI انگلش میں سمجھ لیں اگر آپ نے اس کو. امانی مینز آپ کی دل کی جھوٹی آرزو ہے, یا میری دل کی جھوٹی آرزو ہے نا, میری جھوٹی آرزو کہ میں تو جہنم میں نہیں جاؤں گا, ساری دنیا جائے گی, میں نہیں جاؤں گا, میں بے شک ایک کہنا نہ مانوں اللہ کا, کچھ بھی نہ کروں, آئی ایم فائن, میں ٹھیک ہوں, کوئی میں کسی کو کوئی نہ دکھ دے رہا ہوں نہ کچھ کر رہا ہوں, میں بڑا اچھا ہوں, میں اپنے آپ کو تسلی جس طرح بھی دینا چاہتے ہیں آپ دے لیں. ایک ہے یہ میری توقعات ہیں میرے بارے میں, جس کو اللہ کہتا ہے یہ آپ کی جھوٹی آرزویں ہیں. آرزو وہ ہونی چاہیے جیسا اللہ نے مجھ سے توقع رکھی, وہ صحیح توقعات. باقی سب توقعات امانی ہیں, جھوٹی آرزویں, فالس ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز. اللہ بڑا اس میں امانی کا ورڈ کافی بار استعمال ہوا ہے قرآن میں. اب آپ دیکھیں الکتاب شریعت کس طرح ہے, اس کو میں ذرا آپ کو کوئکلی بیان کر دیتا ہوں. الکتاب دراصل شریعت وہ چیز ہے جہاں پر انسانی عقل فیصلہ نہیں کر پاتی. اللہ کہتے ہیں میں وہاں اپنا قانون دیتا ہوں, کیونکہ اللہ کلیم کرتے ہیں جو موریلٹی میں نے آپ کے اندر ڈالی ہے, برائی اور اچھائی, وہ کافی ہے آپ کو صحیح راستے میں رکھنے کے لیے. آپ کرپشن, آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہر جگہ بری مانی جاتی ہے. ٹیلنگ اے لائی از ناٹ کنسیڈرڈ گڈ اینی ویئر. وعدہ خلافی ہر جگہ بری جانی جاتی, زنا ہر جگہ برا جانا جاتا ہے. زنا پہ ابھی میں آگے بات کرتا ہوں. دیز آر یونیورسل ٹروتھس ہیں. کچھ چیزوں پہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے, جس کی بڑی مثال ہے مثلا قانون وراثت. قانون وراثت جب ایک انسان مرتا ہے تو وہ اپنے بیوی بچے چھوڑ کے مرتا ہے, یا اس کی ماں ہوتی ہے یا بھائی بہن, تو وی ڈونٹ نو کہ کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے. کوئی سب کچھ بیوی کو دے جائے گا, کوئی سب کچھ ایک بچے کو دے دے گا, کچھ ماں کو سب کچھ دے دے گا. اللہ نے کہا آپ یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے, آئی ول ڈیسائڈ فار یو. اللہ نے لا آف انہیریٹنس, قانون وراثت سورہ نساء میں ٹو دی لاسٹ مین اللہ نے بیان کر دیا. اور اللہ نے کہا جو اس کو پورا نہیں کرے گا, میرے قانون کو جو پورا نہیں کرے گا, وہ ابدی جہنم کی سزا ہے. ہی ول بی ڈیمڈ فار ایور, وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اس طرح اور مثالیں. حکمت کیا چیز ہے جو ہمیں یونیورسلی پتہ ہے, تو حکمت کا کیوں اللہ نے ذکر کیا قرآن میں؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ الحکمہ کا ذکر کیوں کیا, جب کہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ ماں کی عزت کرنی ہے, ماں باپ کی عزت ہے, بچوں سے شفقت ہے, ساری ہمیں جھوٹ بولنا بری چیز ہے.
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اپنے آپ کو بڑی خوبصورت بات ہے، وہ قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو یاد دہانی، آئی ایم اے ریمائنڈر، کیونکہ یہ جو سینس آف موریلٹی ہم کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں، ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، وعدہ خلافی شروع کر دیتے ہیں، کرپشن پھیل جاتی اتنی کہ عام ہو جاتی، کرپشن ہی نہیں نظر آتی. تو قرآن کہتا ہے میں ریمائنڈر ہوں. جب ہم پڑھتے ہیں وی آر ریمائنڈڈ کیا دیٹ دس از اے بیڈ تھنگ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ڈی جنریٹ ہو جاتی ہیں، انسان اس کو فراموش کر دیتا ہے، اور برائی اتنی عام ہو جاتی کہ برائی نظر نہیں آتی. اللہ کہتا ہے کہ وہ برائی کے عام ہونے سے کوئی برائی اچھائی میں بدل ہی نہیں سکتی. یہی وہ مثال زنا کی ہے کہ زنا اگر سوسائٹی میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ آپ کو برائی نہیں نظر آ رہی، دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ چیز ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے. اللہ اس کو کہتا ہے جی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ 3 میں ثم رددناہ فی اسفل سافلین، کہ میں نے انسان بڑا ہائی لیول پہ بنایا، بٹ بیکاز آف his own deeds وہ اسفل سافلین he becomes lowest than the lowest. تو یہ اصلاح الحکمت جو ہے وہ دراصل یونیورسل اس کی اپیل ہے. آپ دیکھیے بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر ہے. دراصل سورہ بنی اسرائیل بڑی مشہور صورت ہے اور 17 سورہ ہے قرآن کی. اس میں جس طرح تورات کو ہم کہتے ہیں نا انگلش میں 10 کمانڈمنٹس، تورات کو دا 10 کمانڈمنٹس، تو قرآن کی جو 10 کمانڈمنٹس اللہ کی وہ ایکچولی یہ ہیں جو جس میں اللہ نے ذکر کیا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت غالباً 22 سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ جب 10 کمانڈمنٹس یا وہ کے بعد جب اللہ یاد ہمیں کراتا ہے کہ آپ جو وعدہ خلافی نہ کریں، ماں باپ کی عزت کریں، اللہ اینڈ پہ کہتا ہے یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو الہام کی ہے. تو یہ وہی ہے یاد دہانی. جب ہم پڑھتے ہیں we kind of relate کہ ہاں یار we reconcile ourselves with God's expectations. کیونکہ اللہ سامنے نہیں ہوتا، ہم بھول جاتے ہیں، زندگی بڑی خوبصورت ہے، تو پھر ہم جب یاد دہانی کرتے ہیں جس کے لیے اللہ نے کہا نماز پڑھیں 5 times اور اس میں قرآن کا حصہ پڑھیں، وہ دراصل یاد دہانی ہے. اینڈ دی انسٹیٹیوشن آف جمعہ، دیکھیں یہ آیت ہی سورہ جمعہ کی ہے جو میں نے آپ سے پیش کی، اور اس کے اینڈ پہ جمعہ کے انسٹیٹیوشن پر اللہ نے بات کی ہے، تو وہ یاد دہانی وہاں آ جاتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آیات کی اللہ نے کہا ہے کہ رسول میری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کو قانون حکمت دیتا ہے ان کو پاک کرنے کے لیے. پاکیزگی کیا چیز ہے؟ تو میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ میرا کلپ ہے پاکیزگی پہ، وہ آپ دیکھ لیں. وہ میں نے 4 اسپیکٹس پہ بات کی ہے. ہمارے ایمانیات کا ہے، اخلاقیات ہے، ہماری خوراک ہے اور ہمارا بدن ہے. یہی چیزیں ہیں، تو اس کو اللہ نے سب کو پاکیزگی کے ساتھ ریلیٹ کیا. ایک اور اس میں بڑا اچھا ایلیمنٹ ہے اسی آیت میں کہ اللہ نے سورہ شورہ میں اللہ نے الکتاب اور الایمان آپ کو کہا ہے، یعنی کہ ہی ہیز ریپلیسڈ الحکمہ وتھ الایمان. مجھے اجازت دیں یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کا ٹکڑا. سورہ شورہ میں ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. ہم نے پڑھا ہے نا الکتاب اور الحکمہ، یہاں پہ الحکمہ کو اللہ نے الکتاب سے ریپلیس کیا کہ تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے یعنی قانون، اور ایمان کیا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایمان کو دراصل حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ ایکویٹ کر سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان وہ چیز ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں ایمان ہے کہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ پروردگار ہے. ہمیں قیامت نظر نہیں آ رہی، ہمیں ایمان ہے کہ وہ آنی ہی آنی ہے. ہمیں کتاب نظر نہیں آ رہی اترتی ہوئے، یعنی کہ تورات، انجیل اور سامز آف ڈیوڈ جو تھا وہ یا قرآن، تو ہمیں ایمان ہے کہ وہ حضور پہ اتری. ایکچولی یہ بڑا مزیدار پوائنٹ ہے کہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو سامنے تھی قریش کے، وہ تو نظر آ رہی ہے، لیکن دا فیکٹ کہ وہ کہتے تھے میرے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے، اس پر ان کو اعتراض تھا. اس پر ایمان وہ ہے قرآن پر ایمان، تو وہ بھی ایمانیات پہ ہے. اسی طرح کتابیں، اللہ کہتا ہے یہ جو چیزیں ہیں نا جو آپ کو نظر نہیں آ رہی،
یہ آپ کی یہ جو میں نے آنکھیں دی ہیں یا جو دل دیا ہے، یہ دماغ دیا ہے، یہ ایکچولی یہ جانور والا نہیں ہے. اس کی امتیازی خصوصیت یہ کہ یہ جو میری آنکھیں یہ صرف آپ کو نہیں دیکھ پاتی، یہ اس کے اٹ کین لک بیونڈ. اللہ کہتا ہے، جس کو اللہ کہتا ہے بصیرت کی آنکھ، اس آنکھ سے جب ہم دیکھیں گے اور اپنی فطرت میں رہتے ہوئے دیکھیں گے تو اللہ ہمیں سمجھ آئے گا، قیامت سمجھ آئے گی، یہ ساری اسکیم سمجھ آئے گی. اللہ نے اس کو بھی بہرحال حکمت کے ساتھ پیئر اپ کیا ہے. تو تزکیہ بیسیکلی، تزکیہ کیا چیز ہے جو مطلوب ہے؟ وہ ہے پیوریفیکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ، یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا اور اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ بہتر کرنا. دیکھیں اس کا ایک بڑا اچھا پہلو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنرل پرسیپشن ہے کہ انسان نے گریجولی تھرو دی پروسیس آف ایلیمینیشن اخلاقیات کو سمجھا اور بڑا اچھا ایک اخلاقی پہلو بن گیا. نہیں. جو فرسٹ ہیومن بینگ تھا اس کرۂ ارض پہ، آدم اور حوا، فرسٹ کپل، اللہ نے جب اپنا شعور ان کو دیا، دراصل وہ جو آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ان کے اندر آ گئی تمام اخلاقی پہلو. یہ وہ بڑی شان ہے کہ ان کو سیکھنا نہیں پڑا کہ یہ میری مثلا میرا بھائی ہے، میری ماں ہے تو اس کی عزت کرنی ہے، پہلے نہیں کرتے تھے. نو، ایسا نہیں ہے، شروع سے وہ چیز چلی آ رہی ہے. یعنی وہ پہلے حضرت آدم پہلے نبی تھے ایکچولی، ہی واز اے فرسٹ پروفٹ آلسو. تو وہ بالکل اس عقل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور قانون کے ساتھ دراصل اللہ نے ان کو یہ چیزوں کے ساتھ انہوں نے زندگی کا آغاز کیا. تو ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ جس طرح رسول بھی یا انبیاء بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں، صالحین بھی ڈیولپ کرتے ہیں، صدیقین بھی ڈیولپ کرتے ہیں، ہمیں بھی کہا گیا کہ جی میری ذات جو ہے، میں مطلب گناہ بھی بڑے ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں اور گناہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے، لیکن ہم ریکنسائل کرنا، اللہ کہتا ہے ریکنسائل کرو میرے ساتھ ہر وقت، اپنے آپ کو پاک کرو. اگر آپ دنیا کی محبت میں آپ نے کوئی چیز غلط کی ہے تو اللہ کہتا ہے صدقہ دو، اینڈ اس صدقے سے اپنے آپ کو پاک کرو، یا اپنے مال کو زکوٰۃ سے پاک کرو. سارا جو اللہ کا اسکیم ہے وہ پاکیزگی پر ہے. زکوٰۃ کا لفظ ہی بہرحال تزکیہ سے نکلا ہے، پاکیزگی سے، طہارت جس کو کہتے ہیں. تو پاکیزگی کیوں اللہ کو درکار ہے، یہ اس کا اختتامی جو پہلو ہے. وائی ڈز اللہ وانٹ اس ٹو بی پیور؟ اللہ نے قرآن میں، یہ میں نے پہلے ذکر کر دیا ہوا ایکچولی کلپ میں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میری جو جنت ہے، جو ایٹرنل کنگڈم آف گاڈ، جس کو اللہ تورات میں ایکچولی کہتا ہے گاڈز ایٹرنل کنگڈم، اور قرآن میں اس کو جنت کہتا ہے، یہ ابدی بادشاہت کہتا ہے، وہ اللہ ہمارے لیے اس نے خاص کی ہے، لیکن وہ ہر انسان کو نہیں اللہ دے گا. اللہ کہتا ہے میرے جو پاک لوگ ہیں، جنہوں نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، ان کو میں انتخاب کر رہا ہوں. اللہ ان کو ہینڈ پک کرے گا قیامت کے دن، اینڈ ہی ول میک دیم انہیرٹ ہز ایٹرنل کنگڈم. وہ وارث ٹھہریں گے اللہ کی فردوس کے، اللہ کی جنت کے. تو یہ دین اینڈ اٹس سورس پر بات میں کر رہا ہوں، دین اینڈ اٹس سورس، کہ دین اللہ دے گا، اللہ کی طرف سے جو چیز آئے گی وہ دین ہے. باقی سب گمراہی کے راستے ہیں، باقی سب گمراہی کے راستے ہیں، باقی سب امانی ہیں، دل کی جھوٹی آرزویں ہیں. یعنی جو حضور نے، رسول نے کر کے دکھایا وہ طریقہ صحیح ہے. اگر رسول نے مشق کی، چلے کاٹے اور ریاضت کی تو آپ بھی کر لیں، نہیں کی تو پھر مت کیجئے، پھر رسول کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کیجئے. ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورہ آل عمران کا آیت نمبر 77. دیکھیں اس میں ایک پہلو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک لا خلق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہ اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، اللہ فرما رہے ہیں دیکھیں 3 پہلو ہیں ہماری زندگی کے. ایک اس دنیا کی زندگی ہے، اس وقت جو ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس مہلت ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نے تم سے بات کی ہے، میں نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا جو میری آیات پڑھ کے سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں قانون حکمت کی
تعلیم دیتا ہے اور اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. تو ایک اس دنیا میں ہم پاکی اختیار کر سکتے ہیں. اس کو اگر آپ کپل کریں گے میرے کلپ کے ساتھ پچھلے قرآن اینڈ بائبل پرپز آف لائف, تو آپ کو وہ پہلو بھی سمجھ آ جائے گا کہ پاکیزگی کتنے پہلوؤں سے. ایک یہ دنیا کی زندگی, ایک ہماری زندگی مرنے کے بعد جب ہم اٹھیں گے قیامت کے وقت, روز محشر ایک ہمارا ٹائم فریم ہے جہاں حساب ہونا ہے, اور ایک اس کے بعد ہے انشاءاللہ تعالی. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ وہ ابدی بادشاہت پائیں گے انشاءاللہ, لیکن بہرحال ادھر سزا بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں میں بیچ والے پہلو کی اللہ بات کر رہا ہے. قیامت کا اس وقت منظر ہے, اللہ کیا فرما رہے ہیں, اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا, نہ ان کی طرف نگاہ سے دیکھے گا, اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا قیامت کے دن, بلکہ وہاں ان کے لیے ایک دردناک سزا ہے. یہ بہرحال اس کا جو پس منظر ہے وہ یہودی ہیں اس زمانے کے جو اللہ کی آیات کو بیچتے تھے یا وہ بات پوری نہیں ہونے دیتے تھے, وہ اور بات ہے. پوائنٹ یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ نہ میں ان سے بات کروں گا, نہ میں ان کی طرف دیکھوں گا, نہ ہی میں پاک کروں گا, کیونکہ دراصل پاکیزگی وہ چیز ہے جو جنت میں پہنچائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ وی کین انفر کہ ان دی ڈے آف ججمنٹ بھی ایک پروسیس ہوگا پاکیزگی کا. وہ کیا ہوگا اللہ جانتا ہے. وہ مثلا اس کے بعد تو جنت و جہنم ہے نا, تو شاید وہ جہنم نہ ہو, شاید جس طرح میں, اگر مجھے اجازت دیجیے کہنے کے لیے, جس طرح کلاس روم میں ٹیچر بچے کو کہتا ہے نا کہ کلاس کے کارنر میں کھڑے ہو جو منہ دیوار کی طرف کر کے, تو آپ کو کوئی جیل کر دے یا کوئی سزا مل جائے, کیونکہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دراصل جو ہمارا اصل امتحان ہے ہماری پاکیزگی ہے. ہم اپنی ساتھ جو ہماری علائش لگی ہے, گندگی لگی ہے, اس کے ساتھ ہم جنت نہیں جا سکتے. وہ 4 بہرحال پہلو ہیں, میں آپ سے کہہ دیتا ہوں. ایک ہمارا فیتھ ہے, فیتھ ہیز ٹو بی پاک, ایک اللہ. شرک ناپاکی ہے, وہ میں نے اپنے کلپ میں بتایا ہوا, وہ ناپاکی کے ساتھ آپ جنت نہیں جا سکتے. بدن کی ناپاکی ہمیں, کیونکہ ہمیں نظر آتی, وی آل نو واٹ از دیٹ, ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں اور ایک دم نہاتے ہیں. کھانے پینے کی اللہ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ پاک چیزیں کھائیں. اللہ وہ پوچھتے ہیں ہم کیا کھائیں, ان سے کہہ دیں تمام پاک چیزیں حلال ہیں بجز 4 چیزوں کی, جس میں وہ خون ہے, مردار خون, سور کا گوشت, اور وہ ذبیحہ جو اللہ کے نام پر نہ ہو, یہ ناپاک ہیں. اس پر بھی میں نے گفتگو کی ہے. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی اخلاقیات, موسٹ امپورٹنٹ. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے میرے ساتھ جنت میں وہ ہوگا یا جنت کے درجے اونچے اس کو ملیں گے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے, اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شفقت سے, نرمی سے, محبت سے پیش آئے گا. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو ہیومن رائٹس اینڈ رائٹس آف گاڈ ٹوگیدر, یہ وہ پاکیزگی ہے. اور آپ دیکھیں جہاں سے بھی آپ قرآن اٹھا لیں, اب آپ نے اس نگاہ سے اگر آپ قرآن پڑھیں گے نا, آپ جہاں سے بھی قرآن اٹھائیں گے وہ آپ کو 2 باتیں کرتا ہوا نظر آئے گا. وہ منادی کرے گا آخرت کی کہ قیامت آنی ہے, تیار ہو جاؤ, کیونکہ یہ زندگی اتنی خوبصورت ہے, ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم نے مرنا ہے, اور اگر ہم نے بالفرض مرنا بھی ہے تو ہم نہیں سمجھتے قیامت آنی ہے, یا اگر آنی ہے ہم کہتے نہیں ہم جنت میں جائیں گے. یہ سب وہ ہمارے امانی ہیں, جھوٹی آرزویں. اللہ پورا قرآن آپ اٹھا لیں, وہ آپ کو قیامت کی منادی کرتا نظر آ رہا ہے, اور وہ بتا رہا ہے کہ قیامت میں دراصل اگر ہم قیامت میں کھڑے ہیں تو کیا کرنا ہے. قیامت میں دراصل کامیابی کی کنجی کیا ہے, اس کی چابی کیا ہے. What is the key to success in the hereafter is our cleanliness, purification, and how we develop that purification. سورہ اعلیٰ بڑی مشہور سورہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعہ میں بھی تلاوت فرماتے, تو اس کی آیت ہے قد افلح من تزکا, البتہ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی. بہت شکریہ. السلام علیکم.